السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی. بلٹن میں سب سے پہلے ذکر کریں گے سابق چیف جسٹس کرکٹ بلتستان رانا شمیم کا، جن کے اوتھ کمشنر لندن کے سامنے دیے گئے بیان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. رانا شمیم نے الزام لگایا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آج نیوز سے گفتگو میں الزامات کو مسترد کر دیا. سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان، انہوں نے لندن میں دیا مصدقہ بیان جس سے آیا ملکی سیاست میں طوفان. سابق چیف جج جسٹس رانا ایم شمیم نے اپنے مصدقہ حلف نامے میں لکھا، جولائی 2018 میں چیف جسٹس ثاقب نثار گلگت بلتستان آئے اور عدالت کے مہمان خانے میں قیام کیا. ہم سب باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اس وقت چیف جسٹس نے ٹیلی فون پر ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے. دستاویز کے مطابق جسٹس شمیم ریٹائرڈ نے یہ بیان اوتھ کمشنر کے روبرو 10 نومبر 2021 کو دیا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آج نیوز سے گفتگو میں ان الزامات کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا، سابق چیف جج گلگت بلتستان کا بیان درست نہیں. معلوم نہیں کہ ان الزامات کے پیچھے کون ہے. ان کے خلاف مہم نئی بات نہیں، اس سے قبل جج ارشد ملک کا معاملہ بھی اٹھایا گیا تھا. رانا شمیم کو شاید ایکسٹینشن نہ ملنے کا غصہ ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ ہر ایک جھوٹی اور من گھڑت بات کا رد عمل دینا دانش مندی نہیں. اور اب ذکر وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہتے ہیں مسلم لیگ نون عدالتوں پر سر انداز ہونے کے حوالے سے اپنی تاریخ رکھتی ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ریاستی اداروں پر حملہ کیا. حکومتی رہنماؤں کے اجلاس میں سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے الزامات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سیاسی مافیا اپنے کیسز سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اجلاس میں مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور بیرسٹر علی ظفر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس پلان کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے. بیان حلفی کا مقصد مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف کیسز کو متنازع بنانا ہے. عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے پر توہین عدالت بنتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق جج رانا شمیم کے بیان کا نوٹس لے لیا. سابق جج رانا شمیم اخبار کے مالک اور صحافی کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے. تینوں شخصیات کو منگل کے صبح 10 بجے عدالت میں طلب کر لیا. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے انکشافات پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ زیر التوا معاملے پر کی گئی رپورٹنگ کیا مناسب ہے. عدالت اس معاملے کو بہت سنجیدہ لے گی. کیوں نہ ہائی کورٹ کا وقار مجروح کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کریں. چیف جسٹس نے کورٹ رپورٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ سب اس کورٹ میں موجود رہتے ہیں. کیا لوگوں کا اعتماد اس طرح اٹھایا جائے گا؟ کوئی اس کورٹ پر انگلی اٹھا کر دکھائے. کورٹ نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کا احترام کیا ہے. زیر التوا کیسز پر بات کرنے کی روش بن گئی ہے. کیا کوئی بیان حلفی عدالتی کارروائی کا حصہ ہے؟ عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے اخبار کے مالک، صحافی سابق جسٹس رانا شمیم کو نوٹس جاری کر دیا. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کر کے عدالت طلب کیا گیا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کے پس پردہ بڑی سازش بے نقاب ہو گئی. اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ سچائی منکشف کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے. اس سچائی کا ظاہر ہونا عوام کی عدالت میں نواز شریف اور مریم نواز کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے. لیکن نائب صدر مریم نواز بولی اس شخص سے ڈرنا چاہیے جو صبر کرے اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے. اس میں ظالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. سابق جج کرکٹ بلتستان کے الزامات مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کر دی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں الیکشن کے عمل میں مداخلت ہو تو کیا ہم پوچھنے کا حق نہیں رکھتے؟ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کیسے اقتدار میں آئے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اس سطح کے لوگ ملوث ہوں
इलेक्शन के अमल में मुदाखलत हो रही है, तो क्या हम ये पूछने का हक नहीं रखते? जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा तो फिर कौन सा इंसाफ रह गया? कि हमें तो राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है। अब कौन सा फोरम है जहां पर ये सच का तयन किया जाएगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं। तो ये हकीकत नजर आ गई ना कि इमरान खान कैसे आया था, या सबूत आपके सामने है। आज जरूरत इस बात की है कि इस बात की तह तक पहुंचा जाए। एक तरफ लीगी कायदीन गरजे तो दूसरी तरफ हुकूमती अरकान भी खूब बरसे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया पर हमला करना और वीडियोज बनाना मुस्लिम लीग नून की तारीख रही है। शाहिद खाकान और ख्वाजा आसिफ ने अदालतों का स्कैंडल बनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों को भी बुलाना चाहिए। शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि जज शमीम साहिब ने ये राज इतने सालों तक छुपा कर क्यों रखा। मैं इसको वेलकम करता हूं। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो सो मोटो नोटिस दिया, इसके साथ में ये नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस में बुलाना चाहिए। ये वही नोटरी पब्लिक है जिसने नवाज शरीफ की डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करता है, वही जज शमीम के जो डॉक्यूमेंट है एफिडेविट है जाली, उसको नोटराइज करता है। तो ये पता किया जाए ये किसके कहने पे वहाँ गए, इतनी देर के बाद ये ख्वाब क्यों आया, ये भी पूछा जाए कि किसके खर्चे पे लंदन में बैठे हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि आज पाकिस्तान की अदलिया पर हमला किया गया। जब कभी अदलिया पर हमला हो उसमें शरीफ खानदान मुलव्वस निकलता है। नून लीग ने अदलिया पर हमले की तारीख को दोहराया है। नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स और जज राना शमीम का बयान हलफी दोनों की लंदन में एक ही नोटरी पब्लिक तस्दीक कर रहा है। उन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो, चाहे पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस के ऊपर जमीन तंग करने की बात हो, जहां पर इनके साथ कोई मिलकर मैच नहीं खेलता और इंडिपेंडेंटली फैसले करता है, उसके ऊपर ये इस किस्म के जो है वो अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो कि शरीफ खानदान की जानिब से किया गया है। इस साजिश के पीछे भी यही लोग छुपे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये PMLN की तारीख है कि ये क्या हुस्न इत्तेफाक है कि जो वहां पर नोटरी टेस्टिफाई करता है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को, चार्ल्स ग्रोस्टन, वही जो है वो राना शमीम की भी लंदन में बैठे हुए जो उनकी स्टेटमेंट है उसको नोटिफाई कर देते हैं। कौमी असम्बली में भी जस्टिस राना शमीम के इल्जामात की गूंज। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ऐवान में फट पड़े, बोले एक शख्स को जितवाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को नाहक कैद रखा गया। ये मुल्क में क्या हो रहा है, हम अंधे बहरे बनकर नहीं रह सकते। वफाकी वजीर मुराद सईद ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा कि नून लीग को जस्टिस कय्यूम जैसी अदलिया चाहिए। इनका वतीरा रहा है कि जजिस को बदनाम करो, अदालतों पर हमला करो। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ने जो मामला उठाया है, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है वो उनके मुकदमात में जो है उनको जमानतें ना हो। ये शख्स जो अभी गुफ्तगू कर रहा था, इसने यहाँ पे कहा था कि मियां साहब फिक्र ना करे, लोग पानामा भूल जाए। मेरा कायद नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम नवाज जो है उनको कैद में रखा गया और उनकी आजादी सल्ब कर। आज इस खबर को बनाने की इसकी जरूरत क्यों आई कि मरियम का केस लगा है 17 को और उससे पहले ये हमेशा बयानिया खेलते हैं। उनको ऐसे जराइम में सजाएं सुना गई जो जराइम एग्जिस्ट नहीं करते। इनको अगर अदलिया चाहिए तो जस्टिस कय्यूम की तरह। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी राइज हुई है उससे इस हाउस के इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा है। इसके ऊपर सवालिया निशान उठाया है कि किस तरह नवाज शरीफ और उसकी बेटी को कैद में रख के उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया, उनको 7 साल और 10 साल की कैद सुनाई गई। जजिस को बदनाम कर दो, अदलिया को बदनाम कर दो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दो, थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है आप में, तो आप क्या करते? आप आज बात करते। इमरान खान मुकमुका खत्म करने आए हैं, PDM से कोई परेशानी नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू, कहा अपोजिशन तितर बितर हो चुकी है, हमें आजाद मीडिया और अपोजिशन से कोई डर नहीं, अपोजिशन को सियासी मार खुद पड़ रही है। पूरी PDM ही तितर बितर हो गई
آخر میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے، اور تو ان سے ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے، لیکن سیاسی کٹ پڑنی ہے ان کو، ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاسی طور پہ پھر فارغ ہو جائیں گے۔ نہ ہمیں اپوزیشن سے ڈر ہے، نہ ہمیں میڈیا سے ڈر ہے، آزاد میڈیا سے ڈر ہے۔ 2023 کا انتظار رکھیں، الیکشن میں لوگ وہ آئیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ آئیں جیت کر حکومت وہ بنائیں جن کو عوام نے ووٹ ڈالے ہیں، وہ نہیں کہ جو دوسرے راستوں سے آنے کی کوشش کریں۔ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اتحادیوں کے تحفظات دور کرا دیے۔ وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد بدھ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ ہو گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مشترکہ اجلاس میں 32 کے بجائے 8 بلز منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، اتحادیوں کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تحفظات دور۔ اتحادیوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ای وی ایم سمیت 8 بلز پر مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا، اس سے قبل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ فیصلہ ہوا ہے آج کے اجلاس میں کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بدھ کے دن 2 بجے دوپہر جو ہے وہ طلب کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سارا الیکٹورل ریفارمز کے بل ہیں یہ وہاں پہ جائیں گے اور تمام اتحادی ان کے پیچھے کھڑے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا اتحادیوں کے سوالوں پر وزیر اعظم نے خود جوابات دیے۔ کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے تمام بلز پر حمایت کا یقین دلایا۔ ایم کیو ایم بھی، کاف لیگ بھی، اور ہم تو ویسے ہی ساتھ ہیں۔ یہ سارے لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ بدھ کے دن 12 بجے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا۔ اجلاس میں امین الحق، طارق بشیر چیمہ، کامل علی آغا منظور کاکڑ، فہمیدہ مرزا بھی شریک ہوئیں۔ مشترکہ اجلاس میں ای وی ایم اور دیگر انتخابی اصلاحات کے بل کی منظوری حکومت کے لیے درد سر بن گئی۔ مسلم وقاف کے رہنما کامل علی آغا نے فواد چودھری کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ تمام اتحادیوں کے تحفظات دور ہو چکے۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے کامل علی آغا نے کہا ہم نے اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی نہیں کرائی۔ جماعت نے کل کلیئر لفظوں میں کہا کہ نان ایشوز کو ایشو بنا کے حکومت جو ہے چل پڑتی ہے، کبھی ای وی ایم لے آتی ہے، کبھی جو اپنا آرڈیننس جاری کیے جاتی ہے، اور ایسے ایشوز کے اوپر جن کے اوپر جو پبلک کے اندر جو زخم ہے، جو پبلک کے عام آدمی کے جو زخم ہے، ان کے اوپر نمک چھڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ تو کئی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کا پیرا بھی نہیں دیتے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپوزیشن رہنماؤں سے پھر رابطے شروع کر دیے۔ بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق اور دیگر رہنماؤں کو فون گھما دیے۔ پارلیمنٹ میں مشترکہ کاوشوں پر شکریہ ادا کیا، کہا اپوزیشن کے اصولی موقف نے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اپوزیشن حکومت کو پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دینے کے لیے متحد۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے اپوزیشن رہنماؤں سے ایک بار پھر رابطے۔ بلاول بھٹو، فضل الرحمان، سراج الحق اور دیگر رہنماؤں کو فون۔ پارلیمنٹ میں متحدہ کاوشوں پر شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا اپوزیشن جماعتوں کی یکجہتی نے حکومت کو پسپائی پر مجبور کیا۔ حکومتی بدنیتی اور کالے قوانین کے خلاف اپوزیشن اتحاد آئندہ مشترکہ اجلاس میں بھی اسی قوت کا مظاہرہ کرے گا۔ پی ڈی ایم کی لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاری، حتمی فیصلوں کے لیے 22 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اتحاد کا ورچوئل اجلاس میں حکومت مخالف تحریک اور جلسوں کی شیڈیول کا جائزہ لیا گیا۔ 17 نومبر کو کوئٹہ اور 20 نومبر کو پشاور میں مہنگائی مارچ کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے۔